بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو شداد اور اس کی جنت کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ شداد ایک بہت امیر بادشاہ تھا جس نے اللہ کی جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ بھی الاحد ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ بے شک شداد کے بارے میں تھوڑی سی معلومات قرآن کے اندر ملتی ہے۔ شداد شروع سے ہی کوئی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک یتیم تھا جس کو راہ چلتے مسافر میاں بیوی نے اٹھایا اور اپنی اولاد کا درجہ دیا تھا۔ اللہ نے ایک بار حضرت اسرائیل سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، تجھے کبھی تکلیف محسوس ہوئی ہے کسی کی انسان کی روح نکالتے ہوئے؟ اسرائیل بولا، مجھے 2 بار بہت تکلیف محسوس ہوئی ہے جب میں روح قبض کر رہا تھا۔ شداد کی ماں چل بسی تھی جب شداد پیدا ہوا تھا۔ شداد کا کوئی ساتھی یا پالنے والا نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا اس کو 2 میاں بیوی اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اس کو اپنی اولاد کا درجہ دیا۔ شداد بچپن سے ہی ایک ہوشیار اور ایک بے حد چالاک بچہ تھا اور اس کو ماں باپ کو فخر تھا۔ ایک بار جب بادشاہ کی سواری راستے سے جا رہی تھی تو بادشاہ اپنی دولت لوگوں پر پھینکتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں جب بادشاہ نے سرما پھینکا تو لوگوں نے سوچا کہ اس سرمے کو شداد کے اوپر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ سرما شداد کے اوپر استعمال کیا گیا تو شداد کی آنکھیں اور روشن ہو گئی اور اس کو زمین میں چھپے خزانے ظاہر ہو گئے اور اس نے نابینا ہونے کی ناٹک شروع کر دیا اور بادشاہ سے ان لوگوں کی شکایت کی جنہوں نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا تھا۔ بعد میں وہ سارا گدھا ہوا خزان نکل لیتا ہے اور پھر وہ ایک امیر بادشاہ بن جاتا ہے۔ شداد ایک اچھا آدمی تھا، لیکن وہ بہت گھمنڈی اور تکبر والا بھی تھا، جو اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے اور ناجائز ہے۔ وہ سرکشی کرنے لگا اور دین سے ہٹ کر چلنے لگا۔ علماؤں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا اور اسے علماء سے جنت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے بولا کہ بتاؤ مجھے جنت کیسی ہوتی ہے۔ علماء نے جنت کے بارے میں بتایا اور شداد نے ٹھان لی کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور اس سے بہتر جنت بناؤں گا۔ اس نے جنت بنانے کے کام شروع کر دیا اور لاکھوں مزدوروں کام پر لگا دیے۔ اس نے اس جنت میں سونے چاندی کے محل تیار کرائے، یاقوت اور نیلم کی چھت تیار کرائی، نہریں نکلوائیں، ہواؤں میں خوشبو پھیلوائی اور ان کو زیادہ سے زیادہ خوشبودار بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس نے بہت امید سے اس جنت کو تیار کیا کہ سالوں کے بعد جب اس کی جنت تیار ہوئی تو وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی تیار کرائی ہوئی جنت کے گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا، وہ اپنے پیر نیچے رکھنے ہی والا تھا کہ ایک شخص اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت کے پاس کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل، موت کا فرشتہ ہوں اور حکم ہے اللہ کا کہ میں تیری جان ابھی نکال لوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بار مجھے میری جنت تو دیکھ لینے دو۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور وہ شداد کی جان کھینچ کر لے جاتا ہے اور ایک آواز مارتا ہے جس سے ساری جنت ایسی کی ایسی زمین میں مل جاتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے تب تکلیف ہوئی جب ایک حاملہ عورت ایک بچے کو جنم دینے والی تھی اور آپ کا حکم ہوا کہ اس ماں کی روح قبض کر لو۔ وہ بیچارہ نیا بچہ تنہا اکیلا وہیں رہ گیا۔ اور ایک بار تب تکلیف ہوئی تھی جب ایک بادشاہ نے بہت محنت سے اپنی جنت دنیا میں بنانے کی کوشش کی تھی اور اپنی جنت کو ہی دیکھ نہیں پایا تھا۔ کتنے ارمان سے اس نے اپنی جنت کو بنایا تھا۔ اللہ نے کہا کہ جس بادشاہ کی تم بات کر رہے ہو وہ اسرائیل، یہ اسی حاملہ عورت کا بیٹا تھا جس کی تو نے روح قبض کی تھی اور تو اس کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ بے شک اللہ تکبر اور سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ وہ منکر ہو گیا، اس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا۔